بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنی اس عظیم الشان کتاب کی مسلسل قرات اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی الفصل الاول فصل اول میں اسماء حسنہ سے متعلق جو قواعد بیان کیے ہیں ان میں سے 5 قاعدوں کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 6 قاعدے کی، القاعدۃ السادسہ۔ 6 قاعدہ کیا ہے؟ قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ القاعدۃ السادسۃ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی کوئی ایک طے شدہ تعداد نہیں ہے، یعنی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 نام ہیں، ایسا سمجھنا درست نہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے کہا جائے گا کہ مخلوقات کے علم میں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جسے فکس کر کے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں۔ ہاں، ان 99 ناموں کے سلسلے میں ایک خاص فضیلت آئی ہے، ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس قاعدے کے تحت شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں الگ الگ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی نمبر میں محدود نہیں ہیں، کوئی ایک فکس طے شدہ نمبر ان کا متعین نہیں ہے، اس کو دلیل کی روشنی میں ثابت کیا ہے سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مشہور ہے اس حدیث کا جائزہ لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اگر حدیث صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے نمبر ایک فکس ہے، وہ 99 نام ہیں؟ اس کا جائزہ انہوں نے لیا۔ اور پھر تیسرا کام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نام جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ نام کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ باتیں بیان کی ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اور آپ بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ 3 مسئلے ہم بھی آج حل کر لے جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس قاعدے کی وضاحت کر لیتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ، ان کا ایک طے شدہ نمبر نہیں ہے، نہ 99، نہ 1000، نہ 101، نہ 1001۔ لوگ چاہے جتنی باتیں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایک فکس نمبر، ایک طے شدہ نمبر اس کا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی دلیل کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو حدیث مسند احمد کی، ابن حبان کی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث کتاب ہی سے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قال الشیخ ابن عثیمین اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المشہور، کہ اللہ کے نام کسی نمبر میں محصور نہیں ہیں۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث میں آپ کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا، دعا کے کلمات ہیں، دعا کے کلمات میں آپ نے یہ کہا، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، ہر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے میں اپنی حاجت طلب کرتا ہوں۔ وہ نام ہو لکا، جو تیرا اپنا نام ہے، سمیت بہ نفسک، اے رب ذوالجلال، وہ نام جو تو نے خود کو دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے تیری اپنی کتاب میں اتارا ہے،
او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی جو نام سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے غیب کے علم میں اسے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، یعنی تیرا نام تو ہی جانتا ہے، وہ مخلوقات کے لیے غیب کی بات ہے، تو نے کسی کو نہیں بتایا ہے، ایسے ہر نام کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس میں استدلال کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يُمْكِنُ أَحَدًا حَصْرُهُ وَلَا الْإِحَاطَةُ بِهِ۔ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں جو نام خاص رکھے ہیں ان تک نہ کسی کی پہنچ ہے، نہ ہی کوئی ان کو جان سکتا ہے، اور جب ان کو جان ہی نہیں سکتا تو ان کا کاؤنٹ کر کے، ان کو گن کر متعین کر دینا کہ اتنے اللہ کے نام ہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو استدلال کیا ہے، اس استدلال میں حدیث کے آخری ٹکڑے سے انہوں نے استدلال کیا۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو اس سے پہلے والے ٹکڑے میں بھی اس مسئلے کی دلیل ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او علمتہ احدا من خلقک، یعنی وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھائے ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، پرندے بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، شجر و حجر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ جو بجلی کی کڑک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ان سب کو بھی، ان مخلوقات میں سے بھی بہت ساروں کو نام سکھائے ہوں گے۔ او علمتہ احدا من خلقک، تو نے وہ نام جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی سکھائے، اب یہ نام کون سے ہیں ان کا کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ تو گویا حدیث کے دو ٹکڑوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ناموں کا احاطہ کرنا، سارے ناموں کو گھیر لینا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی ایک نمبر میں فکس نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر قرآن اور احادیث میں آئے ہوئے نام اور نام کو نام متعین کرنے کے جو ضابطے اہل علم نے رکھے، ان کی روشنی میں اگر آپ طے کر کے ان ناموں کو اکٹھا کریں گے نا، خود قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے نام 100 سے زیادہ آتے، لیکن کوئی ایک فکس نمبر متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دلیل ہمارے سامنے شیخ ابن عثیمین نے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام محدود نہیں، کسی نمبر میں فکس نہیں، لمیٹڈ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم پورے 100 نام اللہ کے ہیں کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کر لے گا، شمار کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 99 نام نہیں بتائے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی عربی زبان کی اس اسلوب کو سمجھ لے تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ فضیلت۔ دو جملوں میں بڑا فرق ہے، دیکھیے، ایک تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور دوسرا یہ ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ فضیلت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99 ناموں کی یہ فضیلت ہے اور بقیہ نام ہیں جو اس فضیلت سے تو باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کی کچھ اور فضیلت ہوگی، ان کا کوئی اور درجہ ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اہل علم عام طور پہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 روپے ہیں جو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس 1000 روپے ہی ہیں، اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس صدقے کے لیے میں نے 1000 روپے خاص رکھے ہیں، ورنہ اور پیسہ میرے پاس بہت سارا ہو سکتا ہے۔ تو کہا عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب کو اگر آپ سمجھتے ہو تو اس حدیث میں 99 کا نمبر تو آیا ہے، لیکن یہ اللہ کے ناموں کو متعین کرنے کے اتنے ہی نام ہیں اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ ان کی ایک خاص فضیلت ہے، یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
فَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، یہ جو حدیث ہے فلا يدل على حصر الاسماء بهذا العدد، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس تعداد میں محصور کرنے پہ دلالت نہیں کرتی. ولو كان المراد الحصر، اگر اللہ تعالیٰ کی مراد یہی حصر کر دینا ہوتا لکانت العبارہ، تو حدیث کی عبارت یوں ہوتی ان اسماء اللہ تعالی 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ایسی ہی کوئی اور عبارت ہوتی جس میں یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نام ہی اتنے ہیں. اذن شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تب فمعنى الحدیث، تو حدیث کا معنی یوں ہوتا ہے ان هذا العدد من شأنه ان من احصاه دخل الجنہ، کہ یہ جو نمبر ہے اس نمبر کے سلسلے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آدمی ان کو شمار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وعلى هذا، اور اگر یہ بات ہے تو فَيَكُونُ قَوْلُهُ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ جُمْلَةٌ مُكَمِّلَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، تو یہ من احصاها دخل الجنہ کا یہ جو جملہ ہے یہ پہلے جملے سے جڑا ہوا، یہ نیا جملہ نہیں ہے. یعنی 99 ایسے نام ہیں جن کی یہ صفت ہے، تو یہ جملہ پہلے جملے سے جڑا ہوا ہے. وَلَيْسَتْ مُسْتَقِلَّةٌ، یہ مستقل کوئی جملہ نہیں ہے. وَنَظِيرُ هَذَا أَن تَقُولُ، اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ جو آپ عام بول چال میں دیکھتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عندی 100 درہم اعددتها للصدقہ، میرے پاس 100 ایسے درہم ہیں جو میں نے صدقے کے لیے اٹھا رکھے ہیں. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، اس جملے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس ایسے بھی کچھ درہم ہیں جو تم صدقہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی نفی تو اس جملے کے اندر نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ جو ضابطہ، یہ قاعدہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی نمبر میں فکس نہیں، محدود نہیں، لیمیٹڈ نہیں ہے. یہ بات یہاں آ کر مکمل ہو جاتی ہے. اور حدیث بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ 99 ناموں کی خاص فضیلت ہے. مسئلہ یہاں تک، قاعدہ یہاں تک مکمل ہو جاتا. البتہ یہاں ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے. وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو فضیلت آئی ہے کہ جو ان ناموں کا شمار کرے گا اس کو 99 ناموں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ فضیلت حاصل کر سکے. تو یہ 99 نام کون سے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت حدیث کی متعدد کتابوں میں آئی ہے، اور ان میں سے ایک کتاب ترمذی کی بھی. سنن ترمذی میں جب یہ روایت آئی تو اس روایت میں ان 99 ناموں کی صراحت بھی آئی، یعنی کئی نام اس میں ذکر بھی کیے گئے کہ یہ جو 99 نام ہیں وہ یہ اور یہ اور یہ ہیں. ایک لمبی فہرست آئی. آپ یہ بات سب سے پہلے جان لیں کہ محققین کی نظر میں یہ جو ناموں کی تعین حدیث صحیح ہے، 99 ناموں کا نمبر بھی صحیح ہے اور ان کی فضیلت بھی صحیح ہے، لیکن وہ 99 نام کون سے ہیں یہ جو حدیث میں صراحت ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ 99 نام متعین فرما دیے ہیں، یہ محققین کے نظر میں ثابت نہیں. بلکہ اس حدیث کی ایک راوی ولید ابن مسلم، کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ یہ ولید ابن مسلم نے داخل کیے ہیں حدیث کی وضاحت کے طور پر، اس کو مدرج کہا. کئی اہل علم نے کہا کہ ولید ابن مسلم نے اپنے بعض ملک شام کے مشائخ کی مدد سے یہ نام متعین کرنے کی کوشش کی ہے. روایت سے تو بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے متعین کیے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 99 ناموں کی تعیین ثابت نہیں ہے. اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تعیین هذه الاسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ناموں کی تعیین صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. والحدیث المروی عنہ فی تعیینها ضعیف، اور جو حدیث ان ناموں کی تعیین کے سلسلے میں روایت کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی امام ترمذی کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے جس میں یہ اضافہ آیا ہے. اور اس کے بعد
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کی تائید کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارتیں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الفتاوی صفحہ 382 المجلد السابع، چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 382 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کی یہ کہتے ہیں کہ تعیینها لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باتفاق اہل المعرفت بحدیثہ، محدثین کے نزدیک، علم حدیث کے جانکاروں کے نزدیک ان کے اتفاق، یعنی علم حدیث کے تمام جانکاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ ان ناموں کی تعیین یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا یا کلام کا حصہ نہیں۔ وقال قبل ذلك، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے مزید یہ بھی کہا ہے ان الولید ذکرها عن بعض شیوخه الشامیین کما جاء مفسرا فی بعض طرق حدیثه، اس حدیث کے راوی ولید ابن مسلم نے ان ناموں کی تعیین ملک شام کے اپنے بعض اساتذہ کے حوالے سے نقل کی ہے، جیسا کہ اس کی صراحت حدیث کے بعض طرق میں آئی ہے جہاں انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے بعض شیوخ نے یہ متعین کیے ہیں نام۔ وقال ابن حجر، ابن تیمیہ کے قول کے بعد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر کا حوالہ نقل کریں، کہہ رہے وقال ابن حجر فی فتح الباری، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے لیست العلت عند الشیخین البخاری ومسلم تفرد الولید فقط بل الاختلاف فیہ والاضطراب وتدلیسہ واحتمال الادراج، کہتے ہیں کہ شیخین یعنی بخاری اور مسلم کے پاس جو حدیث یہ صحیح ہے، اس زیادتی کے ضعیف ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ولید ابن مسلم اس زیادتی کو روایت کرنے میں منفرد ہوئے ہیں، اکیلے وہ روایت کرتے ہیں، اب ان کے اساتذہ سے بقیہ تلامذہ نہیں روایت کرتے، صرف یہ کہ علت نہیں بلکہ اس حدیث کے اندر جو زیادتی الفاظ جو نام ذکر کیے گئے خود ان میں کافی اختلاف روایتوں میں ملتا ہے، اور روایتوں میں اس اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ اس یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ والاضطراب، اور اختلاف اس حد تک ہے کہ وہ اضطراب تک پہنچتا ہے، اور اتنا ہی نہیں ولید ابن مسلم کی تدلیس بھی اس کے اندر ہے، اور وہی اس کا بھی احتمال نظر آتا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ میں ادراج کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ 99 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، تو پھر اب تاریخ اسلام میں مختلف علماء نے چونکہ خاص فضیلت آئی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا شمار کرتا ہے یعنی ناموں کو یاد کرتا ہے، ان کے معنی کو سمجھتا ہے اور ان کے معنی کے حساب سے دعائے عبادت دعائے حاجت میں ان کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو من احصاها وہ جنت میں داخل ہو جاتے، ایک بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہٰذا علماء نے ان ناموں کو متعین کرنے کی اجتہادی کوشش کی، متقدم علماء میں سے بھی بہت ساروں نے کوشش کی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کوشش کی ہے، اور اسی مسئلے کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے طور پر کتاب و سنت سے ایسے 99 ناموں کو منتخب کرنے کی جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو انشاءاللہ اس فضیلت کا مستحق مجھ کو اور آپ کو بنا سکتے ہیں، اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان ناموں کی تعیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے جب ثابت نہیں ہے، اختلف السلف فیہ، سلف صالحین کے پاس ان ناموں کی تعیین میں اختلاف واقع ہوا، وروی عنہم فی ذلک انواع، اور طرح طرح کے نام یعنی الگ الگ ناموں کی تقسیم، کچھ نام تو سب کے پاس مشترک لیکن کچھ نام ان کے پاس کچھ ان کے پاس کچھ، علماء نے اس میں اجتہاد کیا، الگ الگ قسم کے نام آئے ہیں۔ وقد جمعت 99 اسما مما ظہر لی من کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ، کہتے ہیں میں نے بھی 99 ناموں کو اکٹھا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں غور و فکر کے بعد جو مجھے نظر آئے کہ وہ اس فضیلت سے مناسبت رکھتے ہیں تو میں نے ایسے 99 نام منتخب کیے ہیں۔ فمن کتاب اللہ تعالی، اب شیخ ابن عثیمین نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے 81 نام یعنی 81 نیمز قرآن سے، اور اس کے بعد حدیث سے بقیہ نام یعنی 18 نام منتخب کر کے بتائے۔ میں تیزی سے نام پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن میں جو نام آئے ہیں اللہ، الاحد، الاعلی، الاکرم، الالہ، الاول،
الآخر الظاہر الباطن البارئ البر البصیر التواب الجبار الحافظ الحسیب الحفیظ الحفی الحق المبین الحکیم الحلیم الحمید الحی القیوم الخبیر الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحیم الرزاق الرقیب السلام السمیع الشاکر الشکور الشہید الصمد العالم العزیز العظیم العفو العلیم العلی الغفار الغفور الغنی الفتاح القادر القاہر القدوس القدیر القریب القوی القہار الکبیر الکریم اللطیف المؤمن المتعالی المتکبر المتین المجیب المجید المحیط المصور المقتدر المقیت الملک الملیک المولا المہیمن النصیر الواحد الوارث الواسع الودود الوکیل الولی الوہاب۔ یہ کل 81 نام، 81 نیمز ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ ومن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو نام ہیں وہ نام گناتے ہوئے آگے کہتے ہیں: الجمیل، الجواد، الحکم، الحی، الرب، الرفیق، السبوح، السید، الشافی، الطیب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطی، المنان، الوتر۔ یہ کل 99 نام ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے گنائے ہیں، اور ان ناموں کو گنانے کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں: ھذا ما اخترناہ بالتتبع، یہ ہم نے پورے قرآن اور احادیث کا جائزہ لینے کے بعد منتخب کیے ہیں نام۔ 81 اسما فی کتاب اللہ تعالی، ان میں سے 81 نام اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے لیے گئے۔ و18 اسما فی سنت رسول اللہ، 18 نام احادیث رسول سے لیے گئے۔ وإن كان عندنا تردد فی ادخال الحفی، کہتے ہیں یہ جو نام ہم نے ذکر کیے نا ان میں بھی الحفی، اس نام کو اللہ کے ناموں میں مطلقاً داخل کرنے میں مجھے کچھ تردد ہے، لأنه انما ورد مقیدا فی قوله تعالی عن ابراہیم انه كان بی حفیہ۔ یہ جو نام حفی ہے نا یہ مطلق نام نہیں آیا، کان بی حفیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ بہت رعایت کرنے والا یا مجھ پہ ترس کھانے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقید آیا ہے، کیا یہ عام بندوں کے لیے بھی ہے؟ یہ مجھے تردد ہے، اس وجہ سے اس نام کے سلسلے میں مجھے تردد ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُحْسِنُ، اسی طرح المحسن اللہ کا نام ہے کہ نہیں، اس میں داخل کرنے میں مجھے تردد ہوا، لأننا لم نطلع على رواته في الطبرانی، طبرانی کی روایت میں یہ نام آیا ہے لیکن اس کی سند کیسی ہے ہم دیکھ نہیں پائے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ذکر کیا؟ کہا وقد ذکرہ شیخ الاسلام من الاسماء، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد، میں یہ بات بتا دوں کہ شیخ نے حالانکہ کہا ہے کہ اس کی روایت کے بارے میں مجھے پتا نہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ کہ یہ روایت ثابت ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے فرزند شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے کہ یہ نام صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین کرام، اتنی بات کہنے کے بعد شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مُضَافًا، خیال رہے ہم نے نام جو منتخب کیے یہ مفرد کلمے والے منتخب کیے، ورنہ اللہ کے ناموں میں سے کئی نام ایسے بھی ہیں جو مرکب ہوتے ہیں، جیسے مالک الملک ہے، ذل جلال والاکرام ہے، اس قسم کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا۔ ناظرین کرام، تو آج کا جو ہمارا اپنا قاعدہ تھا کہ اللہ کے نام کسی ایک نمبر میں فکس نہیں ہے،
اس قاعدے کو ہم نے مکمل کیا، ساتھ میں کچھ مزید باتیں، اضافی باتیں جو آئی ان کو بھی ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔